جب چائے کا وقفہ ہوا تو سبائنا پارک کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دونوں پاکستانی بلے بازوں کے ذہن میں دو مختلف باتیں چل رہی تھیں۔ بابر اعظم اپنی نصف سینچری کے بارے میں سوچ رہے تھے جس کے لیے وہ صرف 3 رنز درکار تھے۔ ان کے ساتھ تھے یونس خان جس کا ذہن اس وقت صرف 1 رن کے گرد گھوم رہا تھا، لیکن یہ رن انہیں محض نصف سینچری یا سینچری تک نہیں پہنچانے والا تھا، بلکہ اس کی بدولت یونس دنیائے کرکٹ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے تھے۔ یونس خان نے تسلیم کیا کہ وہ اس وقت خود پر بہت پریشر محسوس کر رہے تھے اور وہ اس دباؤ سے فوراً نکلنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب چائے کا وقفہ ہوا تو میں 22 رنز پر کھیل رہا تھا اور مجھے ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کرنے والا پہلا پاکستانی بیٹسمین بننے کے لیے صرف 1 رن درکار تھا۔ جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کا اپنا دباؤ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ میں اس سنگ میل تک پہنچنے کے بارے میں بہت کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا یا بہت کچھ زیادہ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ چائے کے وقفے کے بعد جب کھیل شروع ہو تو میں جتنا جلدی ہو سکے یہ کر گزروں۔ یونس خان کو وہ لمحہ اب بھی اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے چائے کے وقفے کے بعد روسٹی کیس کی دوسری گیند کو سویپ کر کے باؤنڈری کی جانب پھینکا اور اسی کے ساتھ کریئر میں 10,000 رنز مکمل کر لیے۔ یونس خان بتاتے ہیں میں نے اس اننگز میں نصف سینچری ضرور بنائی تھی لیکن وہ ایک دفاعی اننگز تھی جس میں پہلا رن میں نے 19ویں گیند پر لیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت توجہ اور احتیاط سے کھیل رہا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ سیریز کی پہلی ہی اننگز میں یہ 10,000 رنز کا مائل سٹون مکمل کر لوں تاکہ بقیہ دورے کو میں پرسکون انداز میں کھیل سکوں۔ یونس خان کے نزدیک اس وقت ہدف کی اہمیت ان کی ذات سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ان 10,000 رنز کو صرف اپنی ذات کے لیے اہم نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس کی اہمیت پاکستان کے نقطہ نظر سے زیادہ تھی۔ میں جب ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین کی فہرست دیکھا کرتا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمارے متعدد لیجنڈری بیٹسمین کو اس فہرست میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھے۔ لہٰذا جب میں نے 10,000 رنز مکمل کیے تو میں بہت خوش تھا اور یہ احساس میری خوشی میں اضافہ کر رہا تھا کہ میں پہلا پاکستانی تھا جس نے یہ سنگ میل عبور کیا۔ یونس اس تاریخی لمحے کو یاد کرتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ باب وولمر کو نہیں بھولے اور اس سنگ میل کو انہوں نے اپنے خاندان اور باب وولمر مرحوم کے نام کیا تھا جن سے ان کا جذباتی تعلق تھا۔ باب وولمر سن 2007 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں آئرلینڈ کے خلاف پاکستانی ٹیم کی سبائنا پارک میں شکست کی اگلی صبح اپنے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ یونس خان کیریئر کا ایک اور یادگار لمحہ وہ تھا جب انہوں نے اکتوبر 2015 کے ابو ظہبی ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف جاوید میاں کے 8,832 رنز کا ریکارڈ توڑا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ دی گریٹ جاوید میاں سے آگے نکلنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ آپ میری اس اننگز کی بیٹنگ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں سر ہلا رہا تھا کہ مجھے لمبی شاٹ نہیں کھیلنی کیونکہ میرے ذہن میں انضمام الحق کی وہ آخری ٹیسٹ اننگز موجود تھی جس میں وہ لمبی شاٹ کھیلنے گئے اور سٹیمپ ہو گئے تھے۔ اس اننگز سے قبل میں نے ایک کمرشل میں کام کیا تھا جس میں مجھے چھکا مار کر جاوید میاں کے ریکارڈ سے آگے نکلتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ابو ظہبی ٹیسٹ کی اس اننگز میں اچانک کیا ہوا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے معین علی کی گیند پر چھکا لگا دیا۔ بعض اوقات کئی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کے برعکس قدم اٹھا لیتے ہیں۔ یونس خان کا بین الاقوامی کیریئر خاصا ہنگامہ خیز رہا اور کرکٹ بورڈ سے ان کے تعلقات سے بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ یونس کے مطابق میرے کیریئر میں ایسے حالات بھی پیدا ہو گئے تھے جب میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور میں اس وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میاں داد کا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے کا ریکارڈ ضرور توڑوں گا۔ میرے ساتھ جو حالات اور واقعات رہے ان میں مجھے بھی شوق ہوتا تھا اور اپنے مزاج کے مطابق سامنے کھڑے ہو جانا ہوتا تھا۔ مجھے مزید 2-3 سال کھیل لینا چاہیے تھا، ان میں 13,000 رنز بنا سکتا تھا۔ یونس خان نے 2014 میں آسٹریلیا کے خلاف دبئی ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سینچریاں بنائیں۔ دوسری اننگز میں بنائی کہ 26ویں سینچری کے ساتھ وہ انضمام الحق کے پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ ٹیسٹ سینچریوں کے ریکارڈ سے آگے نکل گئے تھے۔ ٹیسٹ کیریئر کے اختتام تک 34 سینچریاں ان کے نام ہو چکی تھیں۔ اپنے پہلے رن کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، ایسا کہنا تھا یونس خان کا۔ اپنے پہلے رن کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں جو میں نے اپنے ملک کے لیے بنایا۔ اگر اس کے بعد میں مزید نہ بھی کھیلتا تب بھی بہت خوش رہتا کہ میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ اس کے بعد کئی واقعات آ جاتے ہیں جن میں اولین ٹیسٹ میں سینچری، بحیثیت کپتان T20 ورلڈ کپ جیتا اور کراچی ٹیسٹ میں ٹرپل سینچری شامل ہیں۔ وراٹ کوہلی، کین ولیمسن، اسٹیو اسمتھ
اور جو रूट इस वक्त इस पोजीशन में है कि 10,000 रन का संगे मील अबूर कर सकते हैं, बल्कि इससे भी आगे जा सकते हैं। यूनुस कहते हैं कि जब मैं खेल रहा था तो मुझे लगता था कि अजहर अली 10,000 रन मुकम्मल कर सकते हैं। असद शफीक एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे मुझे बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन वो इस दौड़ में पीछे रह गए। मेरी कोशिश होगी कि गैर मुल्की दौरे से वापस आकर मैं कराची में असद शफीक के साथ काम करूं ताकि वो दोबारा दौड़ में शामिल हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर आजम भी एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनमें रन्स बनाने की भूख मौजूद है, और अगर उन्होंने अपनी फिटनेस बरकरार रखी तो वो 15,000 रन बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन बन सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा अब तक का स्पोर्ट्स मेनिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने मेज़बान यासिर वलीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।